شکریہ. ٹھیک ہے بس جی بس کوئی مسئلہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سبحان اللہ ماشاء اللہ وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ وَعُلَمَاءِ أَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی قابل عزت و قابل تکریم معزز و محترم علماء اکرام، ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دور تو قریب تو تشریف لے آنے والے انتہائی محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اگر تشریف فرما ہیں مسجد میں اندر کماؤ، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دوستان اس خوبصورت بہترین مسجد دے اندر، جامع مسجد رضا دے اندر دوسری ملاقات قریب انتہائی خوشی اور مسرت. اللہ اپنی عزت نصیب فرمائے. میں آپ دی آمین دے نال اللہ دے حضور شکر ادا کرنا ہے کہ جس مالک نے سانو کچھ دیر واسطے اس انتہائی مصروف اور بیزی زندگی دے اندر کچھ لمحات میسر فرمائے کہ اسی دنیا نالوں رابطہ کٹ کے او دی رضا واسطے، او دے نام دی، او دے رسول دے نام دی، او دے محبوب بندیاں دے نام دی محفل اللہ پاک نے سجان دی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ دا شکر ہے کہ اس نے سانو موقع مہیا فرمایا ہے. اسی جنہ بھی شکر ادا کریے کم ہے، ورنہ اللہ اس چیز دا محتاج نہیں. خدا اپنے ذکر دا، اپنی تسبیحات دا، اپنی عبادت دا کام کسے کو بھی لے سکتا ہے. یعنی میں اور تسی اگر مسجد آ گئے ہیں موسک دے اندر نماز واسطے یا ذکر واسطے، تے اپنی قسمت تے ناز کریے، اللہ دا شکر ادا کریے. تکبر غرور نہ کریے کہ جناب اسی آیا فلانا کیوں نہیں آیا. اے اللہ دا کرم سمجھو اپنے آپ تے، ورنہ اللہ اس چیز دا محتاج نہیں. ساری دنیا انہوں خدا خدا کرے،
یعنی پوری دنیا تے جننے عیسائی یہودی ہندو سکھ بدھ مذہب جتنے لوگ بھی نے سارے اللہ نو ایک مان لین تے رب رب کرنا شروع کر دین تے پوری مخلوق دے رب رب کہن نال او وددا نہیں بھی خدا کو ود جاندا ہے ساری دنیا نو رب رب کرے تے کدی پوری دنیا انہوں خدا کہنا چھوڑ دے وے نا تے کسے دے رب چھوڑن نال او گھٹدا نہیں وہ اپنی جگہ تے کٹل حقیقت ہے قائم و دائم ہے کسے دے منن نال وددا نہیں تے کسے دے نہ منن نال گھٹدا نہیں کیونکہ وہ مالک ہے وہ محتاج نہیں ایک بندہ ہوتا ہے نا بھی کسے دی حمایت کرو تے وہ بن جاندا ہے یا ود جاندا ہے تے حمایت نہ کرو تے گھٹ جاندا ہے یا عہدہ چلا جاندا ہے اللہ اس چیز دا محتاج نہیں او اٹل ایک حقیقت ہے اپنی جگہ کسے دے رب کہن نال وددا نہیں تے کسے دے انکار نال گھٹدا نہیں اسانو رب نے جو موقع مہیا فرمائے اسی اللہ دا شکر ادا کریو دا کرم ہے ورنہ او مالک ہے سانو کس رستے دا پتھر بنا دیندا مرضی والا سی نا لوگ دیہڑی سانو پتہ نہیں کتنے ٹھڈے مار کے گزر دے کوئی گائے بھینس بنا دیندا لوگ جناب زمیندار لے کے جناب لاٹھی تے سانو ماردا کوئی اور جانور گدھا بنا دیندا مالک پتہ نہیں ساڑے تے بوجھ کتنا لدا ساڑی توفیق تو زیادہ ساڑے نال زیادتی کردا کسے مخلوق وچ بھی بنا سکدا سی اے او دا کرم ہے کہ اس نے جناب سانو انسان پیدا فرمائے یہ او دا کرم ہے نا یہ دی مہربانی ہے اور یہ بھی اس کا کرم ہے فرمایا چاہیے کہ کچھ دوست اردو بھی سمجھتے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی یہ بھی اس کا کرم ہے کہ پھر انسان پیدا کرنے کے بعد اس نے ہمیں ایسے لوگوں میں پیدا نہ کر دیا کہ جو اس کی خدائی کا انکار کرنے والے ہیں یہ بھی اللہ کا کرم سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے ہماری تربیت مسلمانوں نے کی ہے ہمارا باپ مسلمان تھا ہمارا دادا مسلمان تھا ہمارا نانا مسلمان تھا ہماری نانی مسلمان تھی دادی مسلمان تھی ہماری عورتیں اور مرد مسلمان تھے جنہوں نے ہماری یہ تربیت کی ہے اور آپ سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا بڑی پرزور طریقے سے محبت بھرے انداز میں کہ یہ آپ اپنے گو کہ آپ پڑھے لکھے کم ہیں جو آج سے 25 30 40 سال قبل پاکستان سے آئے ہیں آپ کے پاس دنیاوی یا دینی تعلیم نہیں ہوگی لیکن یہ آپ کا اللہ کا کرم سمجھیں کہ آپ کے آباء و اجداد گو کہ وہ بھی کم پڑھے لکھے تھے لیکن انہوں نے آپ کے ذہنوں میں یہ بات بھر دی تھی کہ آج اس برطانیہ میں بھی رہ کر آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دین سے پیار ہے لیکن یہ آپ سے ریکویسٹ میں کر رہا ہوں کہ للہ آپ کے ماں باپ جو غریب تھے پڑھے ہوئے نہ تھے انہوں نے آپ کو چھوٹی عمروں میں کم عمریں ہوتے ہوئے بھی بڑی عمر آپ کو لکھوا کر اس ملک میں بھیج دیا اور پھر آپ مزدوریاں محنتیں کرتے رہے لیکن آپ نے اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں بھولا اس دین کو آپ نے یاد رکھا ہوا ہے کہ ہمارے باپ مسلمان تھے للہ آپ بھی اپنی اولادوں پر اپنی نسلوں پر کرم کیجئے گا ان کو وہی کلچر دیں جو آپ کے باپ دادا نے آپ کو دیا تھا ورنہ آپ پچھتائیں گے روئیں گے آپ انسان زندگی میں دو چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے اس کی تگ و دو ہوتی ہے میں ہوں یا آپ ہوں پیر ہو یا مرید ہو استاد ہو یا شاگرد ہو ہر انسان کی بحیثیت انسان اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا میں اسے دو چیزیں ملیں کیونکہ وہی چیزیں اللہ نے اس کے لیے نعمت بنائی ہیں ایک مال اور ایک اولاد کہ اس کے پاس مال بھی ہو اس کے پاس اولاد بھی ہو لیکن دوستو جس مال کے لیے اور جس اولاد کی بہتری کے لیے ہم نے ملک چھوڑے اتنی دور جا کر آپ بسے اپنے آباء و اجداد کے گھروں کو چھوڑ دیا للہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دولت تو جانی چیز ہے نا یہ تو جواب دے دے گی ہمیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس اولاد سے بھی ہم ہاتھ دھو بیٹھیں جس اولاد کی بہتری کے لیے ہم یہاں بسے ہیں اس لیے انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس ماحول میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کو دین اسلام کا کلچر بتائیں تاکہ ان کو کل پتہ ہو کہ ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے باپ دادا کیا تھے اسی میں آپ کی بقا ہے اسی میں آپ کی عزت ہے اور اسی میں آپ کی کامیابی قبر میں بھی ہے اور حشر میں بھی آپ کی کامیابی ہے کیوں کہ آپ سب مسلمان ہیں اس میں میری کوئی تقریر کی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب آپ جانتے ہیں کہ قبر میں اور حشر میں لوگ جو والدین ہیں جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں
کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے حضور جو والدین سے سب سے زیادہ پرپسند ہوگی اور پوچھ ہوگی، اس میں دو اہم سوال ہوں گے۔ ایک پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو کس رزق سے پرورش کیا اور ان کو تربیت کیسی دی، تعلیم و تربیت، یہ والدین سے پوچھا جائے گا۔ اور اسی بنا پر اگر اولاد گمراہ ہوئی تو اس کا عذاب والدین کو بھی دیا جائے گا، تم کو بھی اس کا عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے اپنی اولاد کے گناہوں کے ذمہ وار ہمیں نہیں بننا چاہیے، ہمیں انہیں تعلیم و تربیت ایسی دینی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کے لیے بھی بری الذمہ ہوں اور اولاد کے ذمہ کے بھی بری الذمہ ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے گناہ بھی ہوں اور اپنی اولاد کے گناہوں کی وجہ سے بھی ہم پکڑے جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر مہربانی فرمائے۔ میں یہ نصیحت کی بات کر گزرا ہوں، کہیں آپ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اللہ ہم سب کو مہربانی فرمائے۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف چل رہا ہوں۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب نے بڑا خوبصورت اعلان بھی مجھ ناچیز کا کیا۔ میں تو بڑا کمزور سا انسان ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے، خدا مزید ان کو برکتیں نصیب فرمائے۔ اور آپ کے ساتھ میرے انتہائی عزت المقام حضرت علامہ مولانا صوفی عابد علی صاحب تشریف فرما ہیں، انتہائی مخلص دوستوں میں سے ہیں، مہربانوں میں سے ہیں۔ اور ان کے ساتھ قبلہ شاہ صاحب، آپ نے دیکھا پیر صاحب نے انتہائی خوبصورت نعت پڑھی، جناب امیر اکبر صاحب نے بڑی خوبصورت نعت پڑھی ہے، ساتھ بزرگ بیٹھے، اور ان سے پہلے جوانوں کے نام بٹ صاحب ہوئے، شہد صاحب ہوئے، اور اسی طرح ہمارے صوفی صاحب ہوئے۔ بہت خوبصورت میرے آقا کی نعتیں انہوں نے پیش کی ہیں۔ اور مجھے بھی حکم ہے میرے بزرگ، میرے محترم جناب محترم حاجی غلام صاحب کا، کہ انہوں نے یہ شفقت فرمائی کہ دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہو، تیری بات ہو۔ تو مجھے یہاں آ کر پتہ چلا کہ 11ویں شریف کی محفل ہے، اتنا تو پتہ تھا کہ جلسے میں جا رہا ہوں۔ تو یہ موضوع میں ابھی ذہن میں رکھ رہا ہوں کہ میں نے کیا بات کرنی ہے۔ آپ کو سیدنا حضور غوث پاک کی بات بھی سناؤں گا، اور چاہتا ہوں کہ کچھ نصیحت کی باتیں بھی آپ تک چھوڑ جاؤں جو آپ کے کام آ سکیں۔ تو میری بات کو آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے، اور بڑی مجھے یہاں کچھ اچانک، کیونکہ دوسری ملاقات ہے اور کچھ پرانے دوستوں سے ہمارے، میں بھول نہیں رہا ہوں، تو ہمارے مغل خاندان میں سے حاجی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہمارے سامنے بڑے محترم ہیں، اور میرے بڑے پرانے 22-23 سال قبل کی بات ہے، ہمارے محترم بھائی محمود صاحب اور سلمان صاحب بھلا سے ان کے ماما حضور سے ملاقات ہوئی، جو آپ کے کونسلر بھی ہیں اور ڈپٹی لیڈر بھی ہیں، تشریف فرما ہے۔ بڑی خوشی ہوئی، حاجی صاحب نے تعارف کروایا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت نصیب فرمائے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ آپ میری بات کو ذرا غور سے سننا ہے، اور جب تک میری تقریر ختم نہ ہو اس کا رزلٹ آپ نے نہیں نکالنا۔ ایک تو میری آپ سے یہ گزارش ہے، کیونکہ میں سنی ہوں، اور عام سنی بھی نہیں ہوں، جسے کہتے ہیں نا بریلوی سنی، کٹڑ قسم کا۔ ایک تو نارمل قسم کا سنی ہوتا ہے نا، ایک کٹڑ قسم کا ہوتا ہے، وہ سنی ہوں۔ تو لہذا کیونکہ میں تقریر نصیحت کے لیے کر رہا ہوں، نہ کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کہ آپ بس خوش ہو جائیں، جی سنی ہے بس سنی ہے خوش ہو جائیں، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ صحیح سنی العقیدہ ہونے کے ناطے 11ویں شریف میں سے اپنا عقیدہ بھی ثابت کروں گا، اور آپ کو نصیحت کی باتیں بھی کروں گا، اور اولیاء اللہ کی عظمت بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لہذا آپ نے میرا آخری جملہ سننے تک آپ نے کوئی رزلٹ نہیں نکالنا ہے کہ مولوی صاحب کا نظریہ پتہ نہیں یہ ہو سکتا ہے یا وہ ہو سکتا ہے، یا آپ کا رزلٹ۔ میری بات کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو قرآن کریم فرقان رشید برہان مجید دی آیات کریمہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اے سورہ فاتحہ شریف، اور ہر نماز دے اندر نمازی تلاوت کر دے، کوئی نماز ہوے، فجر دی، ظہر دی، عصر دی، مغرب دی، عشاء دی، تہجد دی، سنتاں ہون، نوافل ہون، نماز جماعت نال ہوے یا اکیلی ہوے، کیونکہ اسی حنفی ہاں، اسی جماعت وچ نہیں پڑھدے، ساڈا امام پڑھدا ہے، لیکن امام دی تلاوت ساڈی تلاوت ہوندی ہے، مالکی، شافعی، عملی او امام پیچھے بھی پڑھدے نے، ایدی بات بھی نہیں۔ نماز وچ ہوے یا اکیلا ہوے، پڑھدا نماز ہوے، ہن توجہ کریو، ذرا خیال کریو، ایدی بھی کوئی تفریق نہیں، بریلوی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، جماعت اسلامی ہے، اہل حدیث ہے، پڑھدا نماز ہے، ہاتھ بند ہے یا نہیں بندہ، ایدی بھی کوئی تفریق نہیں، اے ناف تے بندہ ہے یا اتے لے جاندا ہے، ایدی بھی تفریق نہیں، او وضو ہاتھ والوں کردا ہے یا پیراں والوں کردا ہے، ایدی بھی کوئی اختلاف نہیں، پڑھدا نماز ہے، اللہ اگے جھکدا ہے۔ توجہ کریو ذرا میری بات تے غور و فکر کریو، اختلاف باقی اپنی جگہ، میں جڑی گل چھڑن لگا ہے مسلمان، پڑھدا نماز ہے، اپنے آپ نو مسلمان مندا ہے، دوجے نو مندا ہے بھاویں نہیں مندا، کیونکہ یہ بھی ہے نا، اسی اپنے آپ نو مننے، باقی نو تو سارے نو کہنے بھی فنش، اپنے آپ نو مسلمان سمجھدا ہے، باقیاں نو سمجھدا ہے یا نہیں،
پردہ نماز ہے اللہ دے حضور کھڑا ہوندا ہے مالکی ہے شافعی ہے حنبلی ہے میں عرض کیتا ہے جس مسلک نو دا تعلق ہے آ گیا ہے صف وچ کھڑا ہو گیا ہے مسجد وچ تے نماز کس چیز دا درس ہے ہائے 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 بڑی کمال کی بات کی ہے کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے جب محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز نماز اس چیز کا درس دیتی ہے کہ جب نماز میں تم آ جاؤ پھر اس بات کو ختم کر دو کہ کون امیر ہے اور کون غریب ہے کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے نماز اسی چیز کا صرف یہ فارمیلٹی کا ٹائم گزاری کا نام نہیں ہے نماز کہ بس ہم نے جانا ہی جانا ہے جی مسک نہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا لوگو نماز صرف عبادت کا نام نہیں ہے یہ تو 24 گھنٹے تمہاری زندگی گزارنے کا تمہیں ڈسپلن بھی بتاتی ہے اس میں اور بھی بہت سے راز ہیں صرف یہ عبادت کا نام نہیں ہے کہ بس نماز پڑھنی ہے جی ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے اس میں تو بہت سے تمہیں سبق ملتے ہیں مسجد میں آنے کا کیا مطلب ہے کہ تم 5 وقت ملو دیکھو کہ ظہر کے وقت جو تمہارا بھائی آیا تھا عصر کے وقت آیا کہ نہیں آیا اگر نہیں آیا تو پتہ کرو اسے کوئی پرابلم تو نہیں ہے کہیں یہ نماز تو ان چیزوں کا نام ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نماز میں بھی کھڑے ہو اور اسے کونیاں مار رہے ہو یا اس کے ساتھ تم بغض رکھتے ہو یہ کیا نماز ہوئی تمہاری کہ تم بھائی بھائی سے اندر میں تم لڑ رہے ہو اور اقبال نے بڑی خوب بات کی ہے اقبال کہتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پاپی ہی رہا برسوں سے مسلمان ہو نہ سکا راتوں رات جوش وچ آ کے مسلمانہ مسجد بنا دیتی لیکن اے جڑا اندر ہے نا اندر اے سال تے صدیاں گزر گئیاں انہوں اجے تک مسلمان نہیں کر سکے اے اندر دا پاپی ہے اگر انہوں اقبال کیا ہے اقبال دا شعر ہے حضرت ڈاکٹر اقبال کہتی ہیں کہ اگر اندر صاف ہو جاتا نا تو بڑی بات بن جاتی لیکن اس کو ابھی تک ہم صاف نہیں کر سکے توجہ دوستو میں عرض پیا کرنا ہے نماز وچ کھڑے ہونے ہاں جس مسلک عقیدت دا ہوئے پردہ نماز ہے اللہ دے حضور التجا کر دے نیت کر دے اردو وچ کر دے انگریزی وچ کر دے پنجابی وچ کر دے عربی وچ کر دے جس مقصد نماز دی نیت دا مطلب ہوندا ہے ارادہ کر لینا کسی چیز دا کہ میں جناب ظہر دی نماز دا 4 فرضاں دا ارادہ کر رہے ہیں امام پیچھے کر رہے ہیں یا اکیلا کر رہے ہیں بس اتنا سوچ لیتا ہے انہیں زبانوں پڑھے بھاویں نہ پڑھے دی نیت ہو گئی ہے کیونکہ انہیں ارادہ بن لیتا ہے نا میں کم کرن لگا ہے نیت انہیں کر لیتی ہے کسے نماز دی اور نیت کرن تو بعد اللہ دے حضور انہیں ہاتھ بن لیتے تو ہن اپنے رب دی پاکی بیان کر دے توجہ پچھلا خطاب آپ نے سنے ہیں تے میری گزارش ہوندی ہے بھئی میں رب دا قرآن پڑھاں تہاڈا سینہ جائے ٹھر تے تساں کی کہنا ہے نہیں ایڈی ڈیلی نہیں دیکھو میں حضرت صاحب دا اس نے زانے ایڈا سونا آواز نہیں بہرحال انہاں دا پیار انہاں کہہ دیتا ہے تے ان جے جا بھی آئے میں زور لانے بخیلی کدے نہیں کیتی تے تسی مہربانی کر کے سبحان اللہ کہنے بخیلی نہ کرے کیونکہ بخیل بندہ چنگا نہیں ہوندا جس طرح کھلے دل نال غوث دی یارویں دے دیو نا اس طرح کھلے دل نال غوث دی محفل بیٹھے ہو پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ نمازی اللہ دے حضور کھڑا ہوندا ہے کہندا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اس سنا یا اللہ تو بڑا پاک ہے اللہ تو بڑا بلند ہے یا اللہ تو بڑی وڈی تیری ذات ہے یا اللہ میں زبان بھی تیرے واسطے کھولنے حمداں بھی تیریاں کرنے کیونکہ تو اعلیٰ میں پاک ہمیشہ میں اپنے رب دی ثنا بیان کر دے تے بیان کرن تو بعد نمازی دے لباں تے دعا ہوندی ہے الحمدللہ اے رب العالمین ہن ترجمہ نماز پڑھ دیو یا اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے کوئی او جی تعریف نہیں جڑی تیرے واسطے نہ ہوئے حمدہ تیرے واسطے تعریفاں تیرے واسطے نے الحمدللہ رب العالمین یا اللہ کیوں تیرے واسطے تعریفاں نے اس
وجہ تو کہ تو عالمین دا جو رب ہویا یا اللہ سے عالمہ دا جو تو رب ہے ہندوان دی طرح تو کوئی انتر نہیں ہے بھئی تو کو نوکری والا رب وکھرے وے تے جناب اے دیاں دینا والا رب وکھرے تے جناب فلانا خدا وکھرے او مورتی الہدا او لہدا انہاں دے الہدا خدا نے نا مگر مسلمان دا عقیدہ ہے کہ یا اللہ تو عالمین دا رب ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یا اللہ میرا عقیدہ میں اقرار پیا کرنا ہے تو عالمین دا رب ہے تے یا اللہ نالے رحمان بھی تو ہے تے رحیم بھی تو ہے یا اللہ تو رحمان بھی ہے تے نالے رحیم بھی ہے تے جڑا رحمان بھی ہوئے تے رحیم بھی ہوئے پھر تعریفاں اودیاں گوندیاں نے نا یا اللہ تو رحمان بھی ہے تے نالے رحیم بھی ہے اگے چل کے نمازی کہندا ہے میں عرض پیا کرنا ہے میرے ویرا عقیدے دی گل نہیں اور توجہ کری میں بات بڑی قیمتی تینوں لین دین لگا وا جس مسلک دا بھی ہوئے میں عرض کیتا ہے میرے ویرا ذرا توجہ کری اپنے آپ نو کسے جماعت نال تن سلیکٹ کردا ہوئے ای کہندا یا اللہ رحمان بھی تو ہے تے رحیم بھی تو ہے تے نالے عرض کر دے مالک یوم الدین یا اللہ قیامت دا مالک بھی تو ہے مالک یوم الدین ہے اگے چل کے نمازی کہندا ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ میں عبادت بھی تیری کرنا وا تے مدد بھی ہائے ہائے عبادت بھی تیری مدد بھی تیری یا اللہ میں عبادت بھی تیری کرنا وا تے مدد بھی تیرے کولو منگنا وا اگے چل کے نمازی کہندا ہے یا اللہ میری التجا اے بھی ہے اے مولا میں تیری بارگاہ وچ عرض پیا کرنا